السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے گھروں کے اندر اکثر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں اور اکثر گھروں کا یہ مسئلہ ہے، اور کئی سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جھگڑا ہے، گھر میں بے سکونی ہے، پریشانی ہے۔ اور کئی سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو گھروں میں جاتے ہیں تو یا تو بیویاں گھر میں نہیں بیٹھنے دیتی، بیوی شوہر اور بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، یا گھر میں بھائیوں کی آپس میں نہیں بنتی، یا بیٹوں کی باپ کے ساتھ، باپ کی بیٹوں کے ساتھ نہیں بنتی، تو یہ کئی گھروں کا مسئلہ ہے۔ تو ایک گھر کے اندر سکون ہوگا تو آپ کی صحت اچھی رہے گی، آپ کو سکون رہے گا۔ گھر کے اندر اگر سکون نہیں ہے، گھر میں آپس میں محبتیں نہیں ہیں، تو آپ 24 گھنٹے پریشان رہیں گے۔ آپ جاب پر ہوں گے تو آپ کی توجہ گھر کی طرف ہوگی، آپ کسی بھی کام میں مشغول ہوں گے، آپ کی توجہ گھر کی طرف ہوگی، تو وہ ڈپریشن، بے سکونی کی کیفیت آپ کے اندر رہے گی، اور جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو گھر کو جنت بنانا یہ ضروری ہے کہ ہمارا گھر ایسا ہو کہ جنت ہو، گھر میں جائیں تو سکون ہو جائے، سارے دکھ درد، سارے غم جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ اس کی وجہ کیا بنتی ہے، جھگڑوں کی وجہ کیا ہے۔ اس میں ایک تو جو علماء نے وجہ لکھی ہے، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑی چیز جو اس میں ہوتی ہے وہ تکبر ہے، کہ انسان کے اندر بڑا پن آ جائے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ یہ میں جو ہے انسان کو برباد کر دیتی ہے، انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ میں ہی سب کچھ ہوں، یہ خطرناک چیز ہے۔ تو اس سے انسان کے اندر ایک اکڑ پن، بڑا پن، تکبر پیدا ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ میری عزت ہونی چاہیے، میرا ہی حکم مانا جائے، میری بات مانی جائے، میری حکمرانی ہو۔ تو گھر میں 3-4 افراد ہیں، ہر ایک یہی کہتا ہے کہ میری بات مانی جائے، میں بڑا ہوں، میری عزت ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تواضع ہونی چاہیے، اثار کا جذبہ ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، اور ہر کوئی یہ سوچے کہ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو ایک حقیر سا اللہ کا بندہ ہوں، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی نے میرے خلاف کوئی بات کر دی ہے، میری عزت کے خلاف کوئی بات ہو گئی ہے، تو یہ کہے کہ میں تو ایک حقیر سا آدمی ہوں، میں تو عزت کے لائق ہی نہیں ہوں۔ کیا بات ہوئی، کسی نے کچھ کہہ دیا، تو اپنے اندر ایک عاجزی لے کر آئیں، انکساری لے کر آئیں، ایک چھوٹا پن لے کر آئیں۔ جب انسان اپنے اندر عاجزی، انکساری اور چھوٹا پن لے کر آئے گا، اپنے اندر تواضع لے کر آئے گا، تو خود ہی اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بنا دیں گے، خود ہی اس کی عزت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے انسان خود نہ کہے کہ میری عزت کی جائے، بلکہ انسان اپنا عمل ایسا بنا لے کہ ہر کوئی اس کی عزت کرے۔ تو یہ اصل چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے گھروں کے اندر جو عموماً لڑائیاں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، وہ اسی چیز کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہم نے اپنے اندر سے ختم کرنا ہے۔ گھر میں سب محبت سے رہیں، مل جل کر رہیں۔ گھر میں کسی ایک کو اپنا امیر بنا دیں، جو صحیح آدمی ہے، سمجھدار ہے گھر میں، اس کو اپنا امیر بنا دیں۔ اپنے مہینے کے اخراجات کے پیسے بھی اس کو دے دیں، اور اس گھر کے اخراجات وہ کرے، آپس میں مشورہ کر کے رہیں، اور جس کو امیر بنایا ہے وہ جو فیصلہ کرے گا ہم سب اس کا فیصلہ مانیں گے، اس کی بات کو مانیں گے۔ تو جب اس طرح ہم چلیں گے تو دیکھنے گھر میں امن اور سکون پیدا ہو جائے گا، اور ہر ایک یہ کہے کہ میری رائے نہ مانی جائے، دوسرے کی مانی جائے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، رائے کے الٹ کام ہو جاتا ہے، تو میرے اوپر تو بات نہیں آئے گی، یہ انسان سوچے اور دوسرے کی رائے کو اہمیت دینے کی کوشش کرے، مشورہ دے، لیکن یہ نہ کہے کہ میرا ہی مشورہ مانا جائے، میرا ہی حرف آخر ہے میرا مسئلہ یا میرا مشورہ، نہیں، بلکہ مشورہ دے دے، جس کی بات مانی جائے اس پر خوش ہو جائے، شکر، اور یہ کہے کہ شکر ہے میری رائے پر عمل نہیں ہوا۔ تو یہ چیز اپنے اندر پیدا کریں، اور کسی کو اپنا امیر بنائیں۔ جو گھر میں امیر ہوتا ہے، جس کو امیر بنایا جاتا ہے، امیر کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، امیر کے ساتھ اللہ کی تائید اور مدد ہوتی ہے۔ تو جو بھی فیصلہ ہوگا مل جل کر مشورے سے چلیں،
تو انشاءاللہ گھر کے اندر امن اور سکون ہوگا۔ اور خواتین کے اندر اکثر گھر میں 2-3 خواتین ہوتی ہیں تو ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے پھر مردوں میں بھی لڑائی جھگڑے آ جاتے ہیں، نفرت آ جاتی ہے۔ تو خواتین بھی اپنے اندر برداشت پیدا کریں، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کی کوشش کریں اور اپنے اندر صبر پیدا کریں۔ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ کوئی بات ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے یہی گھر میں ہی رہنا ہے، مل جل کے رہنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ صبر کریں، برداشت کا مادہ پیدا کریں، ایک دوسرے کو جواب دینے کی کوشش نہ کریں۔ اس میں کوئی عزت کا مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی ذلت کا مسئلہ نہیں ہوتا، گھر کی بات ہے، سب آپس میں ایک ہیں، تو آپس میں محبت میں رہیں۔ اور یہاں پر میں ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا کہ آپس میں محبت پیدا کرنے کا وظیفہ، گھر میں اگر لڑائی جھگڑے رہتے ہوں، گھر میں لڑائی جھگڑا اگر ہوتا ہو تو آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے وظیفہ کیا ہے، ایک نسخہ بتانے جا رہا ہوں، اس پر آپ عمل کریں تو انشاءاللہ اس سے آپس میں گھروں میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اگر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ تو آپ جو ہے نمک لے لیں، گھر میں نمک عموماً ہوتا ہے جار کے اندر، کسی ڈبے کے اندر، برنی وغیرہ میں گھر میں نمک جو ضروریات میں استعمال ہوتا ہے کھانے میں، تو وہ نمک لے لیں، اس کے اوپر آپ یا ودودو 101 مرتبہ پڑھیں۔ یا ودودو، یا ودودو کا معنی بھی محبت کے معنی میں آتا ہے، محبت پیدا کرنے والے، محبت کرنے والے، کہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ تو یا ودودو نمک پر 101 مرتبہ پڑھیں، اور اس سے پہلے بھی 11 مرتبہ درود شریف، آخر میں بھی 11 مرتبہ درود شریف، یعنی اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور درود شریف کے درمیان یا ودودو اس کو 101 مرتبہ پڑھیں اور اس نمک کے اوپر پھونک مار دیں، اور پھر اسی نمک کو آپ گھر میں استعمال کریں۔ آپ سالن میں ڈال رہے ہیں تو وہی نمک ڈالیں، آپ آٹے میں ڈال رہے ہیں تو وہی نمک ڈالیں، آپ سلاد پر ڈال رہے ہیں تو وہی نمک استعمال کریں۔ یعنی جہاں جہاں نمک استعمال ہوتا ہے گھر میں، جن جن چیزوں میں، کھانے پکانے میں، تو آپ اسی نمک کو استعمال کریں۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ کے گھر میں محبت پیدا ہو جائے گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ آپس میں اتفاق اتحاد پیدا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر دعا بھی کرتے رہیں کہ یا اللہ ہمارے گھر میں خیر و برکتیں عطا فرما۔ اسی طرح میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، اس کے لیے ایک وظیفہ علماء نے لکھا ہے، وہ قرآن پاک کی آیت ہے، ہر نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے آپ جب درود شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا جو آخر تک پوری پڑھتے ہیں، اس دعا کی جگہ یہ دعا پڑھ لیں جو دعا بھی ہے اور وظیفہ بھی ہے، قرآن پاک کی آیت بھی ہے، وہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا ہے، جامع اور بہترین دعا ہے، علماء کا معمول ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، غالباً امام محمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس طرح کے بڑے بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی اولاد بڑی نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، آپ کے گھر میں سکون ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ہر نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہوں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو یہ سورۃ فرقان کی آیت ہے، سورۃ فرقان کے آخر میں یہ آیت آپ کو ملے گی جہاں ربو ہو رہا ہے، تو وہاں پر آپ کو آخر میں سورۃ فرقان میں یہ آیت ملے گی۔ تو اس آیت کو، اس دعا کو آپ ہر نماز میں، فرض ہوں، سنت ہوں، نفل ہوں، وتر ہوں، سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی گھروں میں سکون ہوگا، محبت پیدا ہوگی، اور اولاد فرما بردار ہوگی، اولاد نیک بنے گی۔ خواتین یہ عمل ضرور کریں۔ اسی طرح شوہر اور بیوی کی نہیں بنتی تو شوہر بھی یہ عمل کر سکتا ہے، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ تو اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی گھر میں خیر و برکتیں ہوں گی۔ اور خواتین اپنے شوہر کا ادب و احترام کریں، شوہر خواتین کے حقوق کا ادب و احترام کریں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ جب حقوق پورے ہوں گے تو انشاءاللہ آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی،
لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، اپنے گھر کو جنت بنائیں۔ ہمارے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایسے رہتے تھے جیسے دوست رہتا ہے، دوستوں کی طرح رہتے تھے، بیویوں کے ساتھ ہاتھ بھی بعض کاموں میں بٹا لیا کرتے تھے، اور اپنے گھر کے کام جو اپنے ذات سے متعلق ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرنے کی کوشش کرتے تھے، کپڑوں پہ سلائی کرنی ہوتی تو وہ بھی کر لیتے تھے، اور بھی گھر کے بہت سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اور اسی طرح جب کھانا کھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے ہاتھ سے نوالا میرے منہ میں ڈالتے ہیں، یہ محبت کا نوالا ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں روٹی کا نوالا ڈالتی تھی، تو اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ کبھی ہم نے بھی یہ عمل کیا ہے، کبھی سوچیں کہ ہم نے بھی، میاں بیوی نے بھی یہ عمل کیا ہے، تو اس عمل کو کریں۔ یہ نوالا محبت کا نوالا ہوتا ہے، محبت سے ایک دوسرے کے منہ میں اگر نوالا ڈالا جائے گا اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ مسکراتا ہے اور آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میاں بیوی آپس میں صبر، اطمینان، برداشت سے رہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں اور ادب کریں ایک دوسرے کا، تو اس سے انشاءاللہ گھر میں امن اور سکون آئے گا، اور انشاءاللہ آپ کو ان باتوں سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں، لائک بھی کر دیجئے تاکہ اوروں کا بھی فائدہ اور بھلا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔